حضرت حسان بن ثابت جو ہے تمام صحابہ کے منظور نظر بھی ہیں، اور یہ ان کی اس دعا کی وجہ سے یہ کیفیت ہے، یا آپ دیکھتے ہیں ان کے فن کی وجہ سے؟ کس چیز کی برکات ہیں یہ کہ وہ منظور نظر ہیں؟ دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر جو آپ کی فطری صلاحیت ہے، ہر شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص فطری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، کہ کوئی شخص جو ہے محقق ہے، کوئی شخص جو ہے بہت شجاع ہے، بہادر ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بنیادی طور پر لسانیاتی اور بلاغی جو خصوصیات ہیں ہوتی ہیں، تو وہ ملکہ جو ہے آپ کے اندر بھرپور موجود تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ چونکہ 60 سال کی عمر، جب ہجرت کے فوراً بعد آپ اسلام لائے اور خزرج سے ہی خزرج سے آپ کا تعلق تھا، تو اوس اور خزرج کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی، تو اوس کی آپ مذمت کیا کرتے تھے، اور وہ بڑی دلچسپ شاعری ہے ان کی، اور وہ اس شاعری میں بڑا زور ہے۔ وہ زور ان معنوں میں ہے کہ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے وہ بڑا واضح ہو، اور دوسرا یہ کہ اس ہدف کے ساتھ آپ کی مخاصمت بھی ہو۔ اگر مخاصمت نہ ہو تو شعر کے اندر زور پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک قبیلہ تھا عبد المدان۔ اچھا، اب یہ جو قبیلہ ہے اس کا بھی تعلق آخر قریش سے ہی جا کے مل جاتا ہے، اور دیکھا جائے بالواسطہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہو جاتا ہے رابطہ۔ تو انہوں نے یعنی یہ فخر کیا اپنی شاعری میں کہ ہم بہت بلند قامت لوگ ہیں، یعنی وہ بہت ہی لحیم و شہیم اور بلند قامت لوگ ہوا کرتے تھے بنو عبد المدان کے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اندر تو یہ خصوصیات ہیں، باقی یہ جو بنو ہاشم ہیں یا دوسرے قبائل ہیں، یہ ان کی کیا حیثیت؟ اب دیکھیے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے اس کا جواب کیسے دیا۔ انہوں نے کہا کہ لا بأس فی القوم من طول ومن عظم، جسم البغال و احلام العصافیر، کہ لا بأس فی القوم من طول ومن عظم، کہ لمبا چوڑا قد ہونا اور چوڑی چکلی ہڈی کا ہونا، اس میں کیا فضیلت کی بات ہے؟ اس میں فضیلت کی کیا بات ہے کہ جسم البغال، جسم تو خچروں جیسے ہوں، وَأَحْلَامُ الْعَصَافِيرِ، اور سوچ چڑیوں جیسی ہو۔ تو آپ نے جو یہ مذمت کی تو ان کی وہ مثبت چیز منفی بن گئی، اور اس کے بعد کسی کو جس شخص سے پوچھتے تھے کہ بھئی تم کس قبیلے سے ہو، تو اگر وہ بنو عبد المدان سے ہوتا تو سر جھکا لیتا تھا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس پہ فخر کرتا، وہ کہتا ہے شعر کی قوت دیکھیے کہ جسم خچروں جیسے ہوں اور سوچ اگر چڑیوں جیسی ہو، دماغ میں کچھ نہ ہو، تو پھر جسم کے لحیم و شہیم ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں سے تو یہ مطلب ہے کہ ان کی شاعری کی قوت تھی۔ لیکن اسلام میں اصل میں آنے کے بعد جو 60 سال کا عرصہ گزرا، تو اس میں وہ رسول اللہ کی محبت کا پہلو زیادہ غالب ہم دیکھتے ہیں، اور وہ جو شعر کے اندر قوت پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ ان کی دعا کا یعنی شعوبیت، مفاخرت وغیرہ، اس سے رسول اللہ نے منع فرما دیا، جھوٹ سے منع فرما دیا۔ تو شاعری کی جو چیزیں جتنی ہے مبالغہ آرائی حد سے بڑی ہوئی، تو ان سب سے آپ نے پرہیز کر لیا۔ تو اس لیے بعض نقاد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے جو دور اسلام کی ہے اس میں اتنا زور نہیں ہے۔ تو وہ زور اصل میں اس زور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہلی اقدار کی پاسداری انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور اسلامی اقدار جو ہیں ان کا فروغ ان کا مشن تھا، اشاعت اسلام۔ اسماعی نے اس کا جواب لکھا، جی اسماعی نے، چونکہ اسلام کس بیانی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ سچ کی طرف
اس کا التفات ہے، تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے مبالغہ، ظاہر ہے شعر کا حسن ہوتا، اور اسلام لانے کے بعد مبالغہ اس طریقے کا نہیں رہا تھا، سچ کی طرف آ گئے تھے، لہٰذا وہ شعری شکوہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ بعض قدامى میں بعض نقادوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی شاعری کی سطح ذرا پست ہو گئی تھی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دوسرا آپ کا سوال بہت اچھا تھا، آپ نے جو محبوبیت کی طرف آپ لے جا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ کچھ گوشوں میں بات کی کہ کیا وجہ تھی کہ انہیں صحابہ کبار میں ایک خاص مقام اور مرتبہ اور احترام حاصل ہو گیا تھا۔ جی ہاں، حالانکہ دیکھیے کسی، میں اس کو اور کلیئر کر دوں، کسی غزوے میں کسی جنگ میں ان کا نام نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا منظور نظر ہونا۔ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں، اس میں اصل میں ایک محاذ پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے پرے کے پرے ہیں جو تلوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، ایک طرف امت میں سے چند منتخب اشخاص ہیں، یعنی دربار رسالت میں آپ کے شعراء کی آپ تعداد لیں تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں صحابہ اور صحابیات کی، اس کے سرخیل اور سربراہ حضرت حسان بن ثابت ہے۔ پھر آپ کو یہ شرف اور یہ سعادت عطا ہوئی کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ سفید رنگ کا ممبر بنوایا جو صحن مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا، اور اس پر آپ کھڑے ہو کر اس زمانے کے عربوں کے مطابق قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام دینا صحابہ کی نظر میں ان کے عظمت و مقام کو متعین کرتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب بہت بلند پایا ہستیاں، سیدنا صدیق اکبر، خلفائے راشدہ آپ دیکھ لیجئے، اور عشرہ مبشرہ دیکھ لیجئے، اور بڑے بلند پایا لوگ، لیکن یہ شرف کہ ایک ممبر لگوایا جائے یہ حضرت حسان کو ہی حاصل ہوا۔ اصل میں دیکھیے ایک اور بات ہے نفسیات کی دنیا میں جو آج کل بھی مسلم ہے، اور پہلے بھی اگر انسان کی فطرت یہی رہی ہے ہر عہد میں، تو یہ بات مسلم ہوگی کہ ضروری نہیں کہ جو شخص شاعر ہو، دانشور ہو، مفکر ہو، وہ تلوار کا بھی دھنی ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، جو مقام ان کا تھا علم میں، فکر میں، دانش میں، شعر میں، اس مقام کے اعتبار سے جو آپ کا مرتبہ بنتا تھا وہ مرتبہ آپ نے دیا۔ اور مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج تک ہمارے سیرت نگار تاریخ کے بیان کے لیے، تاریخی ترتیب کے لیے جاننے کے لیے سیرت کے ابواب کی حضرت حسان بن ثابت کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے نہ صرف نعت لکھی حجب کی کفار کی، بلکہ ان تاریخی واقعات کو، ان غزوات کو بھی منظوم کیا، اس میں پیدا ہونے والے مسائل کو، اس میں فتوحات کی خوشیوں کو، اس میں مسائل کو جو سامنے شاعر تو پھر اس دور کی ہر معاملے میں ہماری حساسیت تو پھر آتی ہے، ابتدائی سیرت نگاروں نے اس سے استفادہ کیا، اور وہ حساسیت تو وہاں آئے گی، اور پھر ترغیب اور جو ترویج ہے اس میں وہ اس میں اپنا کردار تو ادا کرے گا، وہ ہر کیفیت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ جميع خصاله صلوا